الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخزاءة قال فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم۔ سلمان فارسی سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ بعض مشرکوں کی طرف سے تمسخر اور طنز کے طور پر ان سے کہا گیا کہ تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو ساری ہی باتیں سکھائی ہیں، یہاں تک کہ پاخانہ پھیرنے کا طریقہ بھی۔ حضرت سلمان نے ان سے کہا، بے شک انہوں نے ہم کو سب ہی کچھ سکھایا اور استنجا کے متعلق بھی ضروری ہدایات دی ہے، چنانچہ انہوں نے ہم کو اس سے منع فرمایا ہے کہ پاخانہ یا پیشاب کے وقت ہم قبلہ کی طرف رخ کریں، یا یہ کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، یا یہ کہ ہم استنجے میں 3 پتھروں سے کم استعمال کریں، یا یہ کہ ہم استنجا کریں اونٹ یا بیل وغیرہ کسی چوپائے کے پسلے یا ہڈی سے ہم استنجا کریں۔ جس طرح کھانا پینا انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے، اسی طرح پاخانہ پیشاب بھی ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی کے دوسرے کاموں اور شعبوں میں ہدایت دی ہے، اسی طرح پاخانہ و پیشاب اور طہارت و استنجا کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ مناسب ہے اور یہ مناسب اور یہ نامناسب، یہ درست اور یہ نادرست ہے۔ مندرجہ بالا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات اس بارے میں دی ہے وہ 4 ہے۔ نمبر 1، ایک ہی کہ پاخانہ کے لیے اس طرح بیٹھا جائے کہ قبلہ کی طرف نہ منہ ہو نہ پیٹھ، یہ قبلہ کے آداب و احترام کا تقاضا ہے۔ ہر مہذب آدمی جس کو لطیف اور روحانی حقیقتوں کا کچھ شعور و احساس ہو، پیشاب یا پاخانے کے وقت کسی مقدس اور محترم چیز کی طرف منہ یا پیٹ کر کے بیٹھنا بے ادبی اور گنوارا پن سمجھتا ہے۔ دوسرا ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ دائیں ہاتھ جو عام طور پر کھانے پینے، لکھنے پڑھنے وغیرہ سارے کاموں میں استعمال ہوتا ہے، اور جس کو ہمارے پیدا کرنے والے نے پیدائشی طور پر بائیں ہاتھ کے مقابلے میں زیادہ صلاحیت اور خاص فوقیت بخشی ہے، اس کو استنجے کی گندگی کی صفائی کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ یہ بات بھی ایسی ہے کہ ہر مہذب آدمی جس کو انسانی شرف کا کچھ شعور و احساس ہے، اپنے بچوں کو یہ بات سکھانی ضروری سمجھتی ہے۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی ہے کہ استنجے میں صفائی کے لیے کم سے کم 3 پتھر استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ عام حال یہی ہے کہ 3 سے کم میں پوری صفائی نہیں ہوتی۔ پس اگر کوئی شخص محسوس کرے کہ اس کو صفائی کے لیے 3 سے زیادہ پتھروں یا ڈیلوں کے استعمال کرنے کی ضرورت ہے تو اپنی ضرورت کے مطابق زیادہ استعمال کرے، اور اسی طرح ہر ایک پاک چیز سے یہ کام لیا جا سکتا ہے جس سے صفائی کا مقصد حاصل ہو سکتا ہو اور اس کا استعمال اس کام کے لیے نامناسب بھی نہ ہو۔ چوتھی ہدایت آپ نے اس سلسلے میں یہ دی کہ کسی جانور کی گری پڑی ہڈی سے اور اسی طرح کسی جانور کے خشک پزلے سے یعنی لید وغیرہ سے استنجا نہ کیا جائے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے بعض لوگ ان چیزوں سے بھی استنجا کر لیا کرتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اس سے منع فرما دیا، اور ظاہر ہے کہ اسی چیزوں سے استنجا کرنا سلیم الفطرت اور صاحب تمیز آدمی کے نزدیک بڑے گنوارا پن کی بات ہے۔ ابو ایوب انصاری اور حضرت جابر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا
کہ جب آپ کو قضاء حاجت کے لیے باہر جانا ہوتا تو اتنی دور اور ایسی جگہ تشریف لے جاتے کہ کسی کی نظر آپ پر نہ پڑ سکتی۔ ابو موسیٰ اشعری سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ کو پیشاب کا تقاضا ہوا تو آپ ایک دیوار کے نیچے نرم اور نشیبی زمین کی طرف آئے اور وہاں پیشاب سے فارغ ہوئے۔ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو پیشاب کرنا ہو تو اس کے لیے مناسب جگہ تلاش کرے۔ مطلب یہ ہے کہ پیشاب کے لیے ایسی جگہ تلاش کر کے بیٹھنا چاہیے جہاں پردہ بھی ہو اور اپنے اوپر چینٹے پڑنے کا خطرہ نہ ہو اور روح بھی غلط نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اس کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے امت کو پیشاب پاخانے تک کے آداب سکھائے۔ عبداللہ ابن مغفل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی تم میں سے کوئی ہرگز ایسا نہ کرے کہ اپنے غسل خانے میں پہلے پیشاب کرے پھر اس میں غسل یا وضو کرے، اکثر وسوسے اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایسا کرنا بہت ہی غلط اور بڑی بدتمیزی کی بات ہے کہ آدمی اپنے غسل کرنے کی جگہ میں پہلے پیشاب کرے اور پھر وہی غسل یا وضو کرے۔ ایسا کرنے کا ایک برا نتیجہ یہ ہے کہ اس سے پیشاب کی چینٹوں کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ اس آخری جملے سے یہ بھی معلوم ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا تعلق اسی صورت سے ہے کہ جب غسل خانہ میں پیشاب کے بعد غسل یا وضو کرنے سے ناپاک جگہ کی چینٹوں کے اپنے اوپر پڑنے کا اندیشہ ہو، ورنہ اگر غسل خانہ کی بناوٹ ایسی ہے کہ اس میں پیشاب کے لیے الگ جگہ بنی ہوئی ہے یا اس کا فرش ایسا بنایا گیا ہے پیشاب کرنے کے بعد پانی بہا دینے سے اس کی پوری صفائی اور طہارت ہو جاتی ہے تو پھر اس کا یہ حکم نہیں ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے اور آپ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ایسے مشفق و محسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمت نازل فرمائے جنہوں نے اپنی امت کو پیشاب پاخانہ تک کے آداب تعلیم فرما دیے، آمین۔